کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں 3 4 5 افراد ہیں اور ان میں سے ہر ایک صاحب نصاب ہے، یعنی ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک فرد قربانی کر دے اور بقیہ تمام افراد جو ہیں 3 4 افراد وہ قربانی کی قیمت جو ہے وہ غریبوں پر تقسیم کر دے، کسی غریب کی اس سے مدد کر دے، یا ان پیسوں سے کار خیر کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان سوال کرنے والوں سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب مذہبی معاملہ آتا ہے جب یہ سوال ذہن میں کیوں اٹھتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ دنیاوی کام کرتا ہے اس میں فضول خرچی کرتا ہے، شادی ہو یا کوئی دوسرا کام ہو بندہ بہت فضول خرچی کرتا ہے۔ جب بات یہ ذہن میں کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم یہ فضول خرچی نہ کریں اور اس مال سے اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیں یا اس پیسے کو کسی اچھے کام میں لگا دیں؟ جب یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہ کر کے اگرچہ قربانی کے برابر جو پیسہ ہے اس پیسے سے کسی کی غریب کی مدد بھی کر دے گا تو وہ گناہگار رہے گا، کیونکہ قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اس پر واجب ہے پہلے اس کو پورا کرے، پھر اللہ کی راہ میں یعنی کسی غریب کی مدد کر دے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک بندے کا سب سے زیادہ اچھا عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ یعنی قربانیوں کے دنوں میں اللہ کی راہ میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب آیا لاک ڈاؤن کا سیزن چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن صوبے کے اعتبار سے جاری و ساری ہے اور پابندی کے ذریعے لاک ڈاؤن چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جیون کو ویتیت کر رہے ہیں۔ تو جس شہر میں آپ رہتے ہیں، قصبے میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں تو اس گاؤں کے قاعدے قانون کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب قربانی کرنی ہے، ہم صاحب نصاب ہیں تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ۔ اب بازار نہیں لگ رہے ہیں جہاں جانور کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جب بازار نہیں لگ رہے ہیں جہاں جانور ہم خریدنے جاتے ہیں تو اب جانور کے خریدنے میں ہم کو دقت آ سکتی ہے، مگر ہمیں اس جانور کے خریدنے میں لگاتار کوشش کرنی چاہیے کہ اگر 10 تاریخ کو ہم قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو 11 تاریخ میں جانور کی جستجو میں لگا رہیں کہ جانور خرید لیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ 12 تاریخ میں بھی اس طریقے سے ہمیں 3 دن کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ جانور بازار نہیں لگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اب جانور نہیں مل رہے، اب قربانی ہم پر سے ساقط ہو گئی یا قربانی کے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم کو 3 دن جانور کی خریداری میں مصروف رہنا ہے۔ اگر پھر اس کے بعد جانور نہیں ملتا ہے تو ہم اس کے جانور کی قیمت کے برابر جو ہے قیمت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اگر کوئی حصہ ڈالتا تھا یا اس کے دل میں تھا کہ حصہ ڈالوں گا تو حصے کی برابر جو ہے قیمت سے غریب کی مدد کر دیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جس صوبے میں رہ رہے ہیں وہاں جانور نہیں خرید پا رہے ہیں، وہاں خرید و فروخت بند ہے، اور دوسرے صوبے میں یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، یا دوسرے ملک میں بآسانی قربانیاں ہو رہی ہیں اور آپ کا وہاں کوئی ٹچ ہے۔
آپ کے دوسرے صوبے میں کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے فون پر رابطہ قائم کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دوں گا۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ چاہے دوسرے صوبے میں اپنے نام کی قربانی کروائیں یا دوسرے ملک میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اس طریقے سے تینوں دن آپ کو قربانی کے لیے لگاتار کوشش کرنی ہے۔ پھر اگر قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو قربانی کے برابر جو پیسہ ہے وہ اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کریں یا مدرسے میں دے دے، تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آپ نے کوشش کی تھی، قربانی نہیں ہو پائی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔